عثمان غنی رضی اللہ عنہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، ایک نہیں ان گنت احادیث ہیں، بخاری کی احادیث ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں موجود تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، فرمایا جا کے جو بھی آنے والا ہے اس کو بشارت دے دو جنت کی. عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے، فرمایا جا کے بشارت دے دو جنت کی جو آنے والا ہے. پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ آئے، ان کو فرمایا جا کے بشارت دے دو جنت کی. جنت کی بشارت جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے، سرٹیفکیٹ سائن کر کے گئے، آج ان کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں اور بولتے ہیں آپ کے انجینئر علی مرزا صاحب کہ یہ اپنے دور میں جو ہے نا انہوں نے بہت اپنی خلافت میں انہوں نے بہت زیادتیاں کی، انہوں نے اپنے جو ہے کیا نام ہے رشتہ داروں کو خلافت بانٹ دی. اور ان کی اس وجہ اس کا سبب ان کی جو موت کا سبب بیان کرتے ہیں وہ یہی مسئلہ. امیر معاویہ کا جو ٹاپک آئے گا اس میں ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے. دیکھیں میں ابھی قبل ان چیزوں کے اوپر بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں ابھی وہ حقیقت سامنے لانے والا ہوں عوام الناس کی، وہ حقیقت جو آج تک کوئی نہیں لے کر آیا ہے. میں ابھی وہ حقیقت لے کر آؤں گا آپ کے سامنے. انجینئر علی مرزا صاحب نے جو طوفان بدتمیزی صحابہ کرام کے خلاف مچا کے رکھی ہوئی نا، ابھی میں آپ کے سامنے وہ حقیقت پیش کروں گا جب جو سن کر آپ کے قدم جو ہے نا وہ کھڑ جائیں گے. میرے بھائی یہ یاد رکھنا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو ہے اگر انگلی اٹھے گی تو پھر کوئی صحابی رسول پہ ہے نا وہ نہیں بچ سکے گا. یہ یاد رکھنا، سمجھ میں آئی بات؟ دیکھو ہر صحابی رسول کی عزت احترام اور مرتبہ ہمارے لیے بالکل ہے، ہر طرح سے ہے. صحابہ رسول پر چاہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہو یا دیگر صحابہ کرام ہو، الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت سب کا احترام کرتے ہیں، سب کو اپنے سروں کا تاج سمجھتے ہیں. لیکن آپ نے جس طرح سے بدتمیزی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف جو پروپیگنڈا شروع کیا ہے، صرف اس وجہ سے میں آپ کو وہ باتیں بھی دکھاؤں گا، سناؤں گا اور پڑھاؤں گا اور ان کے حوالہ جات کتب احادیث سے پیش کروں گا کہ آپ جو الزام لگاتے ہو نا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر، اور انجینئر صاحب فرماتے ہیں ہم تو حق بات بیان کرتے ہیں، کیا قیامت کے دن ہم سے پوچھا نہیں جائے گا کہ تم نے حق بات کیوں نہیں بیان کی؟ جب تمہیں اس چیز کا علم تھا، تم اس چیز کا علم رکھتے تھے، تو اللہ تم سے پوچھے گا کہ تم نے عوام الناس کو کیوں نہیں اس حق بات کو پہنچایا. تو جب یہاں ایک بات پہ آپ کو اللہ پوچھے گا تو دوسری بات پہ بھی تو پوچھے گا کہ وہی کتب احادیث میں دوسری احادیث بھی موجود ہے جس میں دوسرے ان صحابہ کرام کی بھی، میں بڑے افسوس کے ساتھ مجھے بولنا پڑا ہے، میں اس چیز کا جو ہے میں اپنے آپ کو نہیں سمجھتا ہے کہ میں اس طرح کے الفاظ بولوں، لیکن مجبور ہوتا ہوں، مجبوراً مجھے ایسی باتیں بولنی پڑ رہی ہیں کیونکہ انسانوں کو یعنی مسلمانوں کو ان کا حقیقی چہرہ دکھانا ہے کہ بھائی اگر زیادتی اور ظلم و جبر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے جو ہے نا اگر منسوب کرتے ہو کتب احادیث سے، تو انہی کتب احادیث میں مصنف ابن ابی شیبہ میں، مستدرک للحاکم میں وہ بھی حدیث موجود ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر بھی آپ انگلی اٹھا سکتے ہو. ٹھیک ہے، بڑے بڑے صحابہ کرام اس کے پھر اس جو ہے نا اعتراض کے نرغے میں آئیں گے میرے بھائی. اس لیے ہمارے علماء، دیکھو علم کی بات جو ہے نا عالموں سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا، یہ یاد رکھنا. عالموں نے اگر اس کی پردہ دری کی ہے تو اس کے پیچھے بہت بڑا ایک ان کا جو ہے بہت ہی بڑا ان کا ایک نقطہ نظر ہے. اس لیے انہوں نے اس واقعے کو، چاہے وہ جنگ جمل ہو، جنگ صفین ہو یا نہروان ہو، یہ جتنے بھی معاملات ہیں یا اور بھی آگے، تو اس کی جو پردہ دری رکھی ہے نا عوام الناس، عام عوام کے سامنے اس کو بیان نہیں کیا. اس کی بہت بڑی مصلحت ہے. یہ مصلحت عام آدمی اور انجینئر صاحب جیسے لوگ نہیں جان سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انجینئر صاحب جو ہے نا ایک صحابہ کرام کے ایک گروہ کو تو اوپر کر رہے ہیں، دوسرے گروہ کو ان کی تذلیل کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ہم الحمدللہ دونوں کو برحق مان کے کسی کی تذلیل نہیں کرتے. ہم اس میں انصاف کا تقاضا جناب اس کو انصاف کو ہم فالو کرتے ہیں. انصاف یہ ہے کہ میرے بھائی خاموش رہو. اگر آپ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی اگر پگڑی اچھالو گے تو یہ یاد رکھنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھی پگڑی نعوذ باللہ نقل کفر نباشت حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ بھی اعتراضات اٹھیں گے، کیونکہ ان کے اوپر بھی ایسی احادیث اور ایسی روایات صحیح سند کے ساتھ ملتے ہیں کہ ان سے بھی ایسے بہت سی غلطیاں صادر ہوئیں. یہ کتب احادیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے.
تو جس طرح سے آپ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی غلطیاں جو ہے وہ عوام الناس کے سامنے انجینئر صاحب پیش کرتے ہیں، پھر پیش کرو نا، پیش کرو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بھی پیش کرو نا، پھر کیوں نہیں کرتے ان کے خلاف؟ میرے بھائی ہم اس لیے بولتے ہیں کہ ہم جس منہج پر ہے الحمدللہ وہ مسلمانوں کا منہج ہے، اور 1400 سال سے مسلمان اس منہج پر قائم ہے۔ یہ جو نیا فتنہ نے اٹھایا نا انجینئر نے، یہ فتنہ آپ کو بھی لے ڈوبے گا، انجینئر تو جائے گا ہی جائے گا۔ سمجھ میں ہی بات؟ یاد رکھنا صحابہ کرام کی شان میں بد زبانی کرنا چھوڑ دو، یہ یاد رکھنا آج امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر انگلی اٹھاتے ہو، کل یہی انگلی تمہاری حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر بھی اٹھے گی، کیونکہ جب آدمی یہ کہے گا کہ بھائی کتب احادیث میں تو احادیث لکھی ہوئی، ہم تو حق بات بیان کر رہے ہیں، ہم تو وہ احادیث بیان کر رہے ہیں یا وہ واقعات بیان کر رہے ہیں جو احادیث کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، تو پھر آپ سے تقاضا کیا جائے گا کہ آپ صرف وہی کیوں بیان کر رہے ہو جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف ہے، وہ کیوں نہیں بیان کرتے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھی خلاف ہے؟ اور اسی جنگ صفین، اسی جنگ نہروان، اور سب سے بڑی بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جو قتل میں ملوث لوگ تھے وہ کہاں گئے؟ زمین نکل گئی ان کو، آسمان کھا گیا ان کو، کہاں گئے وہ؟ کہاں گئے وہ؟ ارے کیسے خلیفہ وقت کی جو ہے نا آپ نے اس کو ان کے گھر میں گھس کے ان کا قتل ہو جاتا ہے اور وہ ان قاتلوں کا پتہ نہیں چلا۔ حیرت کی بات ہے جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، کیسے ہو گیا یہ؟ اور پھر جب آپ کہتے ہو کہ ہو گیا قتل، شہید کر دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ظلماً، ارے تمہیں واقعہ کربلا تو یاد آتا ہے، روزہ ہر سال تم واقعہ کربلا کو روتے ہو، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قتل کو کیسے بھول جاتے ہو؟ وہاں کی تمہاری جنا آواز نہیں نکلتی، سب سے پہلے تو وہ واقعہ ہوا ہے اس کو اٹھاؤ۔ ارے اسی عثمان کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان کی تھی، اپنی جان پر انہوں نے بیعت کہ جس صحابہ رسول کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موت پہ بیعت لی، صحابہ کرام سے بیعت رضوان ہوئی، اسی صحابہ رسول کے اوپر جو ہے اتنا بڑا ظلم ہوا کہ انہیں شہید کیا گیا اور سب سے پہلے محاصرہ کیا گیا۔ یہ ایسے نہیں راتوں رات اچانک آئے اور ان کو شہید کر کے چلے گئے، ایسے نہیں ہوا، پہلے مدینے میں محاصرہ کیا گیا، نماز پڑھنے سے روک دیا گیا، انہیں نماز پڑھنے جانے سے روک دیا کہ مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کے بعد پھر ان کو شہید کیا اور اتنے ظلم کے ساتھ شہید کیا کہ تلوار کے وار سے ان کی انگلیاں کاٹی گئیں، ان کی انگلیاں شہید ہوئیں۔ اس کے بعد جو اس وقت جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، مصحف عثمانی آج تک ان کے مصحف عثمانی کے اوپر ان کے مبارک خون کے چھینٹے موجود ہیں۔ یہ ظلم کیوں بھول جاتے ہو؟ اس ظلم کو کیوں نہیں یاد رکھتے؟ وہاں کیوں آپ لوگوں کے جنا سانپ سون جاتا ہے؟ تو میرے بھائی میں کہتا ہوں کہ انجینئر جو ہے یہ بکواس کرتا ہے نا، معذرت کے ساتھ عظیم بھائی برا نہیں مانیے گا لیکن یہ بالکل بکواس آدمی ہے، یہ اور بکواس کرتے ہیں۔ یہ جو بکواس انہوں نے طوفان بدتمیزی صحابہ کرام کے خلاف مچائی ہوئی ہے، میں ان کا پوسٹ مارٹم کروں گا، بلکہ پوسٹ مارٹم کرتے نا یہ انجینئر ہو کے، یا یہ کہتے ہیں کہ ہم انجینئرنگ کریں گے، ارے ہم ہیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، میری فیلڈ کی اکاؤنٹنسی ہے، MBA ہوں میں، ٹھیک ہے، اور ہم الحمدللہ اپنی کمپنی کے اندر آڈٹ بھی کرتا ہوں میں، تو ہم کریں گے آڈٹ انجینئر صاحب کا۔ یاد رکھیے گا یہ انجینئرنگ کی جو فیلڈ کے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ آرکیٹیکچرز یا یہ لوگ مکان بنا کے، برجز بنا کے، ساری چیزیں بنا کے اپنی انجینئرنگ جھاڑ کر جب ہٹتے ہیں نا، پھر ہمارا کام شروع ہوتا ہے میرے بھائیوں اکاؤنٹیبلٹی کا، اکاؤنٹنسی کا، کہ ہاں دیکھتے ہیں ہم کہ سیمنٹ اور بجری صحیح لگایا کہ نہیں لگایا، سریا صحیح استعمال ہوا یا نہیں ہوا، کتنے گیج کا سریا استعمال ہوا، صحیح پیسے لگائے، کہیں ایسا تو نہیں کہ انہوں نے پیسے زیادہ لگائے ہیں، پیسے زیادہ ڈیمانڈ کیے ہیں اور مٹیریل سستا لگایا ہے۔ یہ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے۔ تو میں اکاؤنٹنسی فرم کا مینیجر ہونے کے ناطے میں آپ کے سامنے انجینئر علی مرزا صاحب کی اکاؤنٹیبلٹی کروں گا اور دکھاؤں گا، ان کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کر کے دکھاؤں گا کہ یہ آدمی جھوٹا ہے، مکار ہے، یہ اپنی دکان چمکانے کے لیے کبھی انجینئر نظیم بھائی نہیں یہ نعمان بھائی دیکھیں اس طرح پھر بات آپ سے آگے چلے، میں معذرت ابھی میں عظیم بھائی ہیں، عظیم بھائی کا میں احترام کرتا ہوں، انہوں نے حق بات قبول کی، ان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ ان کے بابے کی جو ہے نا نہیں بابے تو خیر ان کے بابے کی برائی ہو رہی ہے، لیکن بابے کئی جگہ ہے، ہم تو بابوں کے مقلد ہیں، آپ تو بابوں کو نہیں ماننے والے نا، آپ کیسے تکلیف
محسوس کرتے ہو انجینئر علی مرزا کی برائی کے اوپر؟ سوچو، کبھی سوچنا ہم نے کتنا صبر کیا ہے. ہم نے صحابہ کرام کے خلاف آپ کی بدزبانی سنی، ہم نے ائمہ مجتہدین کے خلاف، ہم نے اپنے بزرگان دین کے خلاف بدتمیزی سنی. آج آپ ایک جملہ سن کے برداشت نہیں کرتے ہو. اگلے موضوعات میں یہی چیزیں شامل. چلے ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا عظیم بھائی، بہت شکریہ آپ کا. میں تہہ دل سے آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے حق بات کو قبول کیا. اگر میری کوئی بات بری لگی ہو یا انجینئر صاحب کے اوپر میں نے جو بھی بات کی آپ کو اگر کوئی تکلیف پہنچی ہو، دل آزاری ہوئی ہو، مجھے معذرت. میری طرف سے بہت معذرت. دیکھیں اخلاقیات کے دائرے میں نعمان بھائی نہیں دیکھیں بات جو دوبارہ شروع ہوئی میں پھر اسی وجہ سے چھڑ جائے گا بھائی، پھر موضوع لمبا ہو جائے گا. ہم نے سمیٹ کے دیکھیں موضوع آپ نے اچھی کی، اچھے طریقے سے دلائل دیے، بات سمجھ میں آئے، میں نے قبول کی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. تو پھر انشاءاللہ دیکھیں اس کا ٹھیک ہے نا. تو بہت شکریہ عظیم بھائی آپ کا. میں انشاءاللہ پھر ہم حاضر ہوں گے عوام الناس کے سامنے اور حق بات کو پیش کریں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.